اپنے مصلح و مرشد و شیخ سے اپنی بیماری بلی کے گو کی طرح چھپاتا ہے. اصل بیماری نہیں بتائے گا کہ بدنگاہی میں مبتلا ہوں. یہ مفتی صاحب نماز میں ذرا جی نہیں لگتا، یہ مفتی صاحب ذرا تلاوت نہیں ہو پا رہی، اصل نہیں بتائے گا. بندے خدا اسے بتا دے. اور جسمانی بیماریوں میں کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے سب سے بڑی بیماری کو بتائے گا. کیوں فرق ہے؟ الفرق تحکم. کہیں ایسا تو نہیں کہ چونکہ وہاں تو مقصد ہے صحت اور تندرستی، کہیں یہاں کچھ اور مقصد تو نہیں؟ اللہ نہ کرے. بھائی اگر دل کی والیں بند ہونے جا رہی ہوں، رات نہیں گزار سکتا مکان سے، بھاگے گا. اور یہ جو دل کی والیں ایمانی اور روحانی اعتبار سے بند ہوئی جا رہی، اور کچھ بھی فکر نہیں. ہمارے حضرت اقدس قاری سید صدیق صاحب باندھی قدس اللہ، میرے عزیزو اپنے دل کی خبر لو. دل کی والیں بند ہوئی جا رہی ہیں اور تمہیں فکر نہیں. جاؤ دل کے ڈاکٹروں کے پاس اور وہ اللہ والے وہاں جاؤ اور اس دل کی فکر کرو. تو حضرت نے فرمایا بلی کے گو کی طرح چھپاتے ہیں. یہ حضرت بول سکتے ہیں تو میں بھی کہہ سکتا ہوں. 9 دہا 90 جہاں کھائے وہی ہے گئے، اور 10 دہا 100 نہ جینے کی خوشی نہ مرنے کا بھو. جیے تو کیا اور مرے تو کیا. میرا منشا یہ ہے. اور کتنی عمر نوح تو ملنے سے رہی، اور ولو سلم اگر عمر نوح میں مل جائے، بہرحال اس کے بعد بھی تو جانا ہی ہے. جدائیگی تو ہے ہی یا نہیں ہے؟ کتنا ہی رہ لے، ایک نہ ایک دن ضرور جانا ہے. تو بزرگوں نے باتیں فرمائی ہی ہیں. مقصد کیا تھا میرا عرض کرنے کا؟ کہ بھائی مال نہیں معال اس کی فکر کرو، اور اہل اللہ اور اہل ہمت و قوت، اہل بصیرت و معرفت سے وہ تعلق بھی قائم کرو. انہیں بتاؤ. کیا بتاؤ؟ اپنے قید نفس کے اور مکر بتاؤ، اپنا فساد بتاؤ، اپنا بگاڑ بتاؤ، اپنے احوال بتاؤ، قلب اور دل کے صحیح. آنکھ کا عمل بھی بتاؤ، زبان کا عمل بھی بتاؤ، ہاتھ پیر کا عمل بھی بتاؤ. اور پھر اس طرح سے ان سے اصلاح لیتے ہوئے چلو ان کے مشورے سے، تو پھر انشاءاللہ العظیم بگاڑ دور ہو سکتا ہے. حضرات صحابہ کرام میں جو 100% سدھار آیا، اسی طرح آیا. اللہ کے قانون کا علم حاصل کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت. لقب ان کا صحابی ہے. پھر دیکھو کیسے کیا ہو گئے، کیسے ہو گئے. انسان کے لیے بحیثیت انسان ایسا کوئی کمال، کوئی خوبی نہیں ہے جو حضرات صحابہ کرام نے ہو. 100% فرما بردار تھے. وہ پورے دین کے فرما بردار تھے، پوری سنت و شریعت کے فرما بردار تھے. تو کیا اب نہیں ہو سکتا؟ میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی درس دیا ہے، یہی پیغام اور پیام، یہی اس کا شان نزول بھی ہے. اہل علم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے اہل ایمان مسلمانوں، تم پورے مسلمان بن کر رہو، پورے فرما بردار. آدھا پیدر آدھا بٹیر نہیں کہ مسجد میں آئے تو مسلمان، روزے رکھیں تو مسلمان، حج کریں عمرہ کریں تو مسلمان، تجارت و کاروبار کریں اور لباس و پوشاک پہنیں اور اسی طرح شکل و صورت بنائیں، اور گھر اور باہر کی زندگی اور ملازمت و کاروبار، وہاں پھر مسلمان نہیں. پھر تو اپنے من اور اپنے جی کے تابع اور فرما بردار. یہ کیا مسلمانی ہے؟ اسی لیے وہ تو بات ہے کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبو. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نظارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود.